اردو ٹھیک ہو جائے گی، ان کی عربی ٹھیک ہو جائے گی، ان کو قرآن پڑھنا آ جائے گا اور انہیں دنیا کا پتہ چل جائے گا کہ مسلمانوں نے کیا کیا، مسلمانوں کے ساتھ ہو کیا رہا۔ تو اگر اسکول اور کالج میں 8 پیریڈ آپ جا سکتے ہیں، ڈیوٹی ہو تو 8-10 گھنٹے ڈیوٹی دے سکتے ہیں، تو پھر یہ جلسوں جلوسوں سے، نعروں جھنڈیوں سے، لڑیوں سے کام نہیں چلے گا، دین سیکھنے سے کام چلے گا۔ تو میں گزارش کروں گا سب دوستوں سے کہ صرف خود یار 1 گھنٹہ صرف اللہ کے لیے اور اللہ کے قرآن کے لیے نکال لیں، کوئی بات نہیں۔ غیر تو جانے ہیں تو 6 گھنٹے بھائی لائے دینے، 11 نہ ٹائم دینے، 5 بجے روٹی دینے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے قدر زیادہ ہے، قرآن مجید کی قدر کٹ ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ میں گزارش کروں گا جو حضرات ارادہ کرتے ہیں کہ بدھ کو کوشش کریں گے، ضروری کام نہ ہوگا تو حساب وہاں پڑھیں گے، 1 گھنٹہ درس سنیں گے، ہاتھ اٹھا دیں، ارادہ کر لیں اگے۔ بڑی مہربانی، اس نال کام ختم۔ پروفیسر صاحب تقریباً 40 کتابیں لکھیاں، قرآن مجید کی تفسیر لکھ دی ہے پروفیسر صاحب نے، PhD بھی ہیں، AA بھی ہیں، MLO بھی ہیں۔ تو ایسا استاد، یہ طالب علموں سے بات کر رہا ہوں، آپ کو یونیورسٹی میں جا کے ملے گا۔ تو دریا آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ پھر بھی پیاسے رہیں تو آپ جتنا بدقسمت کوئی نہیں ہے۔ طالب علم کالجوں کے ہیں، اب تو قرآن مجید آ رہا ہے نصاب میں بھی، تو پروفیسر صاحب سے پڑھیں۔ آپ کو ایک نشست 2 نشستیں آئیں، اگر آپ کا دل مانے تو آئیں، نہ آئیں تو پھر اجازت نہ آئیں، کم از کم سننا تو چاہیے۔ آج بھی پروفیسر صاحب تشریف فرمائیں، سید عبدالقادر جیلانی، ان کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور ولایت ہی تب ملتی ہے قیامت تک جب ان کی مہر لگتی ہے۔ تو یہ مزار جو ہے نا، یہ بھی وہ اس پاک کا قدم ان کی گردن پہ بھی ہے، رونق بنی ہوئی ہے۔ ہمارے بزرگوں کی قبریں کوئی نہیں جاتا، ان کا کوئی نہیں، نہ بیوی، نہ بچہ، نہ بھائی، نہ یہ پتا کہ آج کون سے علاقے سے تھے، لیکن یہ دن بدن رونق بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ اللہ کے دین کی خدمت کا اور نیت کا اجر ہے۔ اب ان کو اور بات تو کوئی نہیں رہی۔ ماشاءاللہ بہت صوفی عبدالرشید چشتی صاحب تھوڑے اگے بیعت کرو جو کوئی کام بندہ دس چھوڑنا ہے، تو ساں گھٹ مدی ہونی اگے بیعت کرو کوئی بندہ اشارہ ہی کرنا ہے۔ انتظامیہ جو ہے اس کو آگے 1-2 بندوں کو آنا چاہیے۔ ہون صبر ہے بھی صبر کرنے اللہ ماشاءاللہ، یہ صبر ہی چیز بڑا ہے۔ 75 کا چھوڑنا، ٹکے بھی کھانا، پھر بھی کام اپنا نہیں چھوڑنا، واقعی صابر ہے۔ اور صبر نہ امتحان بھی لڑو، مان نہیں ہے کہ دیتا اپنی پیسے۔ بڑی مہربانی۔ اب میں بلا تاخیر قبلہ پروفیسر ڈاکٹر حبیب اللہ چشتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، اور غوث پاک کی کرامات تو بچہ بچہ جانتا ہے، کرامات حق ہیں، بالکل صحیح ہیں، اور یہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے، ولی کی کرامت ہوتی ہے، لیکن اصل ان کی تعلیم ہے۔ تو ان کی تعلیم جو ہے، ان کی کتابیں ہیں، ان کی باتیں ہیں، وہ کوئی نہیں کرتا۔ پروفیسر صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ ان کی غوث پاک کی کتاب سامنے رکھ کر چند پوائنٹس پیش کرتے ہیں اور پوری تقریر ختم ہو جاتی ہے۔ بڑی مہربانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الجحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا مبارك وسلم وصلي عليه والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون انتہائی عزت و احترام کے لائق برادر مکرم حضرت علامہ پیر عبدالرحمن شاہ الازہری صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ اور یہاں اسٹیج پہ جلوہ فرما عزت مآب قاری محمد نسیم صاحب، قاری محمد عارف صاحب، جناب شفیق صاحب، جناب سید قاسم حسنین شاہ صاحب اور انتہائی عزت و احترام کے لائق جناب راجہ آصف علی خان صاحب اور دیگر یہاں تشریف فرما معزز علماء دین، نعت خوانان اعظام، معززین علاقہ اور قابل سر تکریم معزز و محترم سامعین کرام، آج کی یہ پروقار اور روحانی تقریب حضور شہنشاہ بغداد غوث الصمدانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ کی 11ویں شریف کے بابرکت سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت پروگرام کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے منتظمین کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی رونقوں میں مزید اضافہ فرمائے اور اللہ کے جو بندے اس مسجد کی خدمت کرتے ہیں، اس کے انتظامات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی عزتیں اور دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرمائے۔ یہ مسجد ایک اللہ تعالیٰ کے ولی کامل حضرت بابا لال شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر کرم سے آباد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کا فیض سمیٹنے کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، یہ جو محافل 11ویں شریف کی منعقد ہوتی ہیں، ہمیں
ان محافل کو محض ایک رسم یا فارمیلٹی نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان محافل کو اولیاء اللہ کے قرب کا ذریعہ بنائیں، اور ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقربین ہیں، جو مقربین الہی ہیں، وہ کیا چاہتے تھے، ان کی زندگی کس چیز میں گزرتی تھی۔ دیکھیں، تصوف جو ہے وہ کسی نے کہا تھا عشق کو اہل ہوس نے اس قدر رسوا کیا، عشق کو اہل ہوس نے اس قدر رسوا کیا، اب وفا کا نام لینے سے بھی گھبراتے ہیں لوگ۔ تصوف کے نام پہ ایسی ایسی ڈرامہ بازیاں کی گئیں، ایسا دین کا مذاق اڑایا گیا کہ تصوف کی حقیقت جو ہے اسے نظروں سے اوجھل کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصوف کی اتھارٹی ہیں، اتھارٹی۔ اور آپ کو جو بھی سلسلہ ملے گا وہ حضرت شیخ سے فیض پانے والا ہوگا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ کب کہا تھا کہ تصوف رنگ برنگے کپڑے پہننے کا نام ہے؟ انہوں نے کب کہا تھا یہ گانے بجانے کا نام ہے؟ انہوں نے کب کہا تھا کہ تصوف میں احکام شرعیہ ساقط ہو جاتے ہیں؟ جو لوگ تصوف کے نام پہ غیر اسلامی چیزوں کو رواج دیتے ہیں وہ صوفی نہیں ہیں، وہ صوفیہ کے دشمن ہیں، وہ تصوف کے ساتھ دشمنی کرنے والے ہیں، وہ تصوف کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث ہے۔ یہ کتاب میں اس لیے کھول دیتا ہوں کہ صاحب کتاب کے الفاظ کی اپنی برکت ہوتی ہے، ورنہ یہ چیزیں الحمدللہ میں ویسے بھی بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں اس لیے کتاب کو کھولتا ہوں کہ صاحب کتاب کا فیض شامل حال ہو جائے۔ میں یہ آپ کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے سر الاسرار و مظہر الانوار یا مظہر الانوار فیما یحتاج الیہ الابرار، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس کا الفصل الثالث والعشرون یعنی 36واں خطوہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں جس کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور جس طرح قرآن مجید کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ آپ ایک سورت پڑھیں تو دوسری سورت پڑھتے ہوئے پہلی کے مفاہیم نظروں سے اوجھل ہو جائیں۔ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے، اپنے بیسک تھیم کو ہر صفحے پہ قائم رکھتا ہے۔ اس طرح حقیقت تصوف کیا ہے؟ آپ حضرت شیخ کی کوئی کتاب اٹھا لیں، آپ کو پتہ چلے گا تصوف نیکی کے نام پہ دنیا کمانے کا نام نہیں ہے، تصوف جلب زر کا ذریعہ نہیں ہے، تصوف دل کو صاف کرنے کا نام ہے۔ دیکھیں، اقبال نے کہا تھا حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے، حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے۔ اگر کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب تصوف ایک متوازی دین ہے، انہوں نے ویسے نہیں کہہ دیا،
ان کی غلطی کیا ہے؟ ان کی غلطی کہاں ہے؟ ان کی غلطی یہ ہے کہ وہ تصوف کو سمجھنے کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں جو تصوف کے نام پہ دبا ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں، ایک بندہ کسی بے عمل مسلمان کو دیکھے جو جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، اور پھر وہ یہ کہے کہ اسلام کہتا ہے جھوٹ بولا کرو، رشوت لیا کرو، بددیانتی کیا کرو، تو اس نے بنیادی غلطی کھائی ہے۔ اس کو چاہیے تھا اگر اس نے اسلام کو سمجھنا ہے تو یا قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتا یا قرآن و سنت کی عملی صورت صحابہ و اہل بیت کی طرف رجوع کرتا۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ ایک بے عمل مسلمان کو دیکھ کے تم اسلام کے اصول کیسے بنا سکتے ہو؟ ایک اپنی خواہشات کے پجاری کو دیکھ کر تصوف کے اصول نہیں بنتے۔ اگر تصوف کو سمجھنا ہے تو میرے خواجہ اجمیری کو دیکھنا ہوگا، میرے پیر مہر علی شاہ کو دیکھنا ہوگا، حضرت داتا گنج بخش حجویری کو دیکھنا ہوگا۔ اگر تصوف کو سمجھنا ہے تو شہنشاہ بغداد کو دیکھنا ہوگا۔ سامعین محترم، میں یہ جو فصل ہے نا، اس میں حضرت شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان فرقوں کا بیان کیا ہے جو تصوف کے نام پہ بنائے گئے ہیں۔ یعنی یہ وہ فرقے نہیں ہے جس میں باطنیہ آ گئے، خوارج آ گئے، روافض آ گئے، نہیں، جو فرقے تصوف کے نام پہ بنے ہیں۔ ظاہر ہے وہ مسلمانوں میں ہیں اور اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں۔ دیکھیں، ایک دانشور نے کہا تھا، اس بات پہ غور کرنا بڑی گہری بات ہے، ایک مفکر کی بات ہے۔ اس نے کہا اسلام کے مقابلے میں کفر اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا، اسلام کے مقابلے میں کفر اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا جتنا نقصان دہ اسلام کے مقابلے میں خود ساختہ اسلام ہوتا ہے۔ کافر تو کافر ہے نہیں آپ، ہم سمجھتے ہیں یہ اسلام کا دشمن ہے، لیکن جب ایک بندہ پڑھے گا قرآن اور کہے گا بم مار کے اڑا دو نماز پڑھنے والوں کو، یہ دین کا حکم ہے، تو اسلام کے نام پہ جتنی گمراہی پھیلائی جائے گی اتنی کفر نہیں پھیلائے گا۔ یہی بات تصوف کی ہے۔ جو بندہ ہے ہی اینٹی تصوف، اس کی تو بات ہی نہیں ہے۔ جو بندہ ہے ہی اینٹی تصوف، اس کی تو بات ہی نہیں ہے۔ لیکن جو اپنے آپ کو، مجھے کوئی آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا، اس کے نظریات جتنے بھی غلط ہوں، اگر وہ اپنے آپ کو پیر کے روپ میں پیش کرتا ہے نا، اسے عبد القادر جیلانی کو سلام کرنا ہوگا۔ اب دیکھیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے کیا ہے، اور پھر دیکھیے کہ حقیقت کیا ہے۔ میں بات کو پھیلا نہیں رہا، میں اس پہ آ گیا ہوں اپنے ٹاپک پہ۔ فرماتے ہیں فی بیان اہل تصوف، یہ اہل تصوف کا بیان ہے۔ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ تصوف ہے کیا چیز۔ دین کے کچھ شعبے ہیں۔ دین کا ایک شعبہ وہ ہے جو مسائل سے بحث کرتا ہے، ایک وہ ہے جو عقائد سے بحث کرتا ہے، ایک وہ ہے جو اخلاص سے بحث کرتا ہے، اخلاص سے۔ اب فرض کریں ایک بندہ یہ کہے کہ جناب میں نے نماز میں 2 کی بجائے 3 سجدے کر لیے، اب میری نماز کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب آپ کو تصوف میں نہیں ملے گا، علم العقائد میں نہیں ملے گا، بلاغت میں نہیں ملے گا، اصول میں نہیں ملے گا۔ اس کا جواب آپ کو علم الفقہ میں ملے گا، علم الاحکام میں ملے گا۔
ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اس کی صفات قدیم ہے یا حادث ہیں؟ اس کا جواب آپ کو علم تاریخ میں نہیں ملے گا، علم تصوف میں نہیں ملے گا، بلاغت میں نہیں ملے گا، اس کا جواب آپ کو علم العقائد میں ملے گا۔ ایک بندہ یہ کہتا ہے یار میرا نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، اگر میں نماز میں کھڑا ہو بھی جاؤں تو توجہ مولا کی طرف لگتی نہیں ہے، مجھے قرآن کی تلاوت کا ذوق نہیں ملتا۔ اس کا جواب آپ کو فقہ میں نہیں ملے گا، اصول میں نہیں ملے گا۔ جس علم میں آپ کو اس کا جواب ملے گا اسے علم التصوف کہا جاتا ہے۔ یہ ہے علم التصوف۔ علم تصوف کا جو فیلڈ ہے وہ اخلاص ہے، وہ قلب ہے۔ قد افلح من تزکا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا۔ اخلاص علم تصوف کا موضوع ہے۔ مجھے ایک صاحب نے کہا، وہ اینٹی تصوف جماعت سے تعلق رکھتے تھے، مجھے کہنے لگے چشتی صاحب مجھے تصوف کی کتابوں میں جہاد کے احکام نہیں ملتے۔ یہ الگ بات ہے کہ ملتے ہیں یا نہیں ملتے، اس کو رہنے دیں۔ انہوں نے مجھے کہا مجھے تصوف کی کتابوں میں جہاد کے احکام نہیں ملتے۔ میں نے کہا سر معاف کرنا، آپ کی حالت اسی بندے جیسی ہے جو کیمسٹری کی کتاب میں قائد اعظم کے 14 نکات تلاش کر رہا ہے۔ کریکٹ فیل ہوتا ہے نا۔ تصوف آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ جہاد کب واجب ہوگا، امیر کی اطاعت کا کیا حکم ہے۔ تصوف آپ کو یہ بتائے گا جب آپ نے تلوار اٹھانی ہے تو اخلاص کیسے آئے گا، کس لیے، کس طرح تم اللہ کی رضا کے لیے لڑو گے۔ تصوف تزکیہ قلب پہ باس کرتا ہے۔ ایک صوفی سے پوچھا گیا حضرت اخلاص کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اخلاص یہ ہے جیسے لوگ اپنے گناہ چھپاتے ہیں تو اپنی نیکیاں چھپایا۔ یہ تصوف ہے۔ تو یہ تصوف ہے۔ اب تصوف کے نام پہ لوگوں نے کیا کچھ کر لیا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں وَهُمْ اِسْنَا عَشَرَ نَفَرًا، اور وہ 11 فرقے ہیں، 12 فرقے ہیں، 12 فرقے ہیں۔ وَاحِدُهُمْ سُنِّيُّونَ، ان میں سے ایک فرقہ سنی ہے۔ قادری ہوں، نقشبندی ہوں، سوروردی ہوں، شاذلی ہوں، جتنے بھی سلسلے ہیں یہ سب کے سب اہل سنت ہیں۔ دعویٰ ہر اس بندے کا یہی ہے جو تصوف کے نام پہ آپ نے نہیں دیکھا کیا کچھ ہوتا ہے۔ کبھی آج کل تو میڈیا کا دور ہے، کبھی جائیں گوگل پہ سرچ کریں، جعلی پیر لکھیں، اس پہ فرادی پیر لکھیں، آپ کو پتا چلے گا تصوف کے نام پہ کیا کیا ڈھیر مچے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ سنی نہیں ہے جن کے یہ عقیدے ہیں۔ سنی وہ ہے جس کے عقیدے شیخ عبد القادر جیلانی والے، داتا حجویری والے عقیدے، خواجہ اجمیری والے عقیدے، تاجدار گولڑا والے عقیدے۔ فرماتے ہیں ایک سنی ہے، اور وہ سنی کون ہے؟ پہلے ایک اجمالی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَهُمْ، اور وہ ہیں الَّذِينَ أَفْعَالُهُمْ وَأَقْوَالُهُمْ مُوَافِقَةٌ لِلشَّرِيعَةِ وَالطَّرِيقَةِ۔ سنی وہ ہیں کہ جن کے اقوال بھی اور جن کے افعال بھی شریعت اور طریقت کے مطابق ہیں۔ شریعت کو حضرت مجدد پاک نے فرمایا تھا 3 چیزیں ہیں، ایک شریعت ہے،
ایک طریقت ہے، ایک حقیقت ہے، ایک شریعت ہے، آپ نے نماز پڑھ لی، ایک طریقت ہے، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کو یہ کیفیت ملی گویا آپ اپنے رب سے ہم کلام ہو گئے ہیں۔ ان المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا تو چپ کے اپنے رب سے باتیں کر رہا ہو۔ یہ ہے طریقت۔ طریقت شریعت کے چھوڑنے کا نام نہیں ہے، طریقت شریعت کی حقیقت کو پا لینے کا نام ہے۔ فرماتے ایک شریعت ہے، ایک طریقت ہے، ایک حقیقت ہے۔ جب بندے پر پردے اٹھ جاتے ہیں، مجدد پاک فرماتے ہیں طریقت بھی شریعت کی خادم ہے اور حقیقت بھی شریعت کی خادم ہے۔ کوئی عمارت ہوگی تو اس کی آپ ڈیکوریشن کریں گے نا، فضا کی تو ڈیکوریشن نہیں کر دیں گے نا۔ اور کوئی سجدہ ہوگا تو اس میں حقیقت آئے گی، کوئی قرات ہوگی تو اس میں لذت آئے گی۔ تو شریعت کو چھوڑ کے کوئی بندہ طریقت کا ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ پہلے شریعت ہوگی پھر دوسرے مراحل طے ہوں گے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں وَهُمْ الَّذِينَ أَفْعَالُهُمْ وَأَقْوَالُهُمْ مُوَافِقَةٌ لِلشَّرِيعَةِ وَالطَّرِيقَةِ، ان کے اقوال بھی ان کے افعال بھی شریعت کے بھی مطابق ہیں اور طریقت کے بھی مطابق ہیں۔ وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اور وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ اگر ایک بندہ یہ کہے کہ جناب یہ نماز تو ظاہری کام ہے، ہم تو دل کی نماز پڑھتے ہیں، وہ غوث پاک کے نام کی تسبیح بھی پڑھتا رہے تو غوث پاک کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ غوث پاک کے مشن کا غدار ہے۔ صوفیہ دین کے مبلغ تھے، وہ دین کے مقابلے میں نیا دین بنانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ ہم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہم اہل السنت والجماعہ، جن کے اقوال اور افعال شریعت اور طریقت کے مطابق ہیں، وہی اہل السنت والجماعہ ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَبَعْدُهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب۔ جب اہل سنت والجماعت بن گئے نا، پھر کچھ کو اللہ اپنے پاک نبی کے صدقے میں بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے۔ والا حضرت نے کیا فرمایا تھا کہ تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی سبحان اللہ انہیں داخل کرے گا جنت میں بغیر حساب کے۔ وَبَعْدُهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بَعْدَ الْعَذَابِ، اور بعض عذاب بھگتیں گے پھر جنت میں جائیں گے، سنی وہ بھی ہوں گے۔ دیکھیں کلمہ گو کے لیے دوزخ کا عذاب ہو سکتا ہے، اللہ پاک اپنے پاک نبی کے صدقے میں سب کو محفوظ رکھے۔ جو سرکار فرماتے ہیں انبیاء کے لیے ممبر ہوں گے، انبیاء نور کے ممبر ہوں گے، انبیاء کرام اپنے اپنے ممبروں پر بیٹھ جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا میں اس وقت تک اپنے ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ سرکار کرم فرمائیں گے، لیکن یہ خوش فہمی نہیں کرنی چاہیے بندے کو کہ میں دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا۔ بھائی جن کے افعال شریعت کے مطابق ہیں، جن کے اقوال شریعت کے مطابق ہیں، امکان ہے تو آپ فرماتے ہیں بعض اس طرح داخل ہوں گے والباقی بدعیون، اور باقی سارے کے سارے بدعتی ہیں، ان کے اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب فرماتے ہیں وہ فرقے کون سے ہیں؟
ان کے میں نام بول رہا ہوں: الحلویہ والحالیہ والاولیائیہ والسمراتیہ والحبیہ والحوریہ والعوائیہ والمتقاصرہ والحدیہ والمتجاہلہ والواقفیہ والحامیہ. یہ 12 فرقے ہیں. ذرا میں سب پر کلام نہیں کر سکتا. میں 3-4 فرقوں کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا جن سے ہمیں ڈائریکٹ واسطہ ہے. اب فرماتے ہیں فَأَمَّا مَذْهَبُ الْحَلْوِيَّةِ، یہ تو پہلا فرقہ ہے نا صوفیہ کا، جو اہل سنت نہیں ہے. وہ لاکھ دعوے کرے ہم اہل سنت. دعوے کرنے سے حقیقتیں نہیں ملتی، کچھ کرنے سے حقیقتیں ملتی. ایک بندہ لاکھ دعویٰ کرے میں سنی ہوں، میں سنی ہوں، اہل سنت کے عقائد سے انحراف کرے، اس کے دعوے اسے سنی ثابت نہیں کر دیں گے جب تک وہ اہل سنت کے عقائد نہیں رکھے گا. جب وہ عقائد رکھے گا، وہ ایک مرتبہ نہ دعویٰ کرے، ہر زبان پکارے گی کہ یہ سنی ہے اور سنیوں کا دعووں کی نہیں ہوتی نا، بات تو دلیل کی ہوتی ہے، حق کی ہوتی ہے. اب دیکھیے فرماتے ہیں یہ جو حلویہ ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں ان النظر الى الوجه الجمیل من النساء والامر الحلال، کہ خوبصورت خواتین کو دیکھنا اور نوخیز بچوں کو دیکھنا حلال ہے. خوبصورت چہروں، خوبصورت عورتوں کو دیکھنا حلال ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہ جو خواتین کے ساتھ ان سے اپنے پاؤں دبواتے ہیں، نہ جانے کہاں تک چلے جاتے ہیں. میرے بھائی، ہر ذوق کو شریعت کے تابع کرنا ہوگا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل ایمان کے باپ ہیں، آپ کی امتی آپ کے اولاد کی طرح ہیں. لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کبھی اپنا دست پاک کسی عورت کے ہاتھ سے مس نہیں کیا. غیر معروف، غیر معروف. اب دیکھیے جب سرکار بیٹھ لیتے تھے تو یا ایک پیالے میں پہلے اپنا دست پاک دبو دیتے، پھر خواتین دبوتی، یا آپ ایک لمبا رومال پھینکتے. اب جو خواتین کے ساتھ پردہ کرنے کو ضروری نہیں سمجھتے، حضرت شاہد فرماتے ہیں وہ بدعتی ہیں، ان کے اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. اب دیکھیے ازواج مطہرات اہل ایمان کی مائیں ہیں، اہل ایمان کی مائیں ہیں. اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. اے نبی کے صحابہ، جب تم نے ازواج مطہرات سے کوئی بات کرنی ہے تو پردے کے پیچھے سے کیا کرو. یہ تمہارے دلوں کو بھی صاف کرنے کا ذریعہ بنے گا اور ایک پاکیزگی کا سبب ہوگا. تو حضرت شاہد فرماتے ہیں جو بندہ غیر محرم عورتوں سے پردے کو ضروری نہیں سمجھتا، اس کا تصوف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بدعتی ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ دلیل کیا دیتے ہیں. لیکن اب بندہ اپنے اس کے اندر ایک ضمیر بیٹھا ہے نا، جب تک اس کا گلا نہیں گھونٹ دیتا تو یہ گناہ تو کر نہیں سکتا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. اللہ نے انسان کو ضمیر دیا. حضرت امام حسین نے فرمایا تھا کبھی کبھی اپنے دل کے مفتی سے فتویٰ پوچھا کر، وہ غلط فتویٰ نہیں دیتا. بھلے انسان والا نفس ہی بصیرہ ولو القی معاذیرہ.
انسان جتنے بھی ہیلے بہانے کرتا رہے لیکن اصلاً وہ اپنی غلطی کو جانتا ہے، پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے ضمیر کی آواز دبانے کے لیے کوئی بہانہ تراشتا ہے، پھر وہ شہوت کو محبت کہتا ہے، پھر وہ رشوت کو چائے پانی کہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا قتل کر دو یوسف کو، اقتلوا یوسف او اطرحوہ، یوسف کو قتل کر دو یا کنویں میں پھینک دو۔ پھر سوچا ہوگا ایک بے گناہ کو قتل کر دینا بڑی بری بات ہے، کیا لگے قتل کر دو وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں توبہ کر کے نیک بن جائیں گے۔ بندہ ہمیشہ دلیل تراشتا ہے، میں کہا کرتا ہوں ایک ہوتا ہے دلیل کی پیروی کرنا، ایک ہوتا ہے اپنی خواہش کے لیے دلیل تراشنا، ان میں بڑا فرق ہے۔ جو بندہ رشوت نہیں چھوڑ سکتا وہ دلیل تراشتا ہے کہ جناب یہاں گزارا نہیں ہوتا، تو انہوں نے بھی دلیل تراشی ہے۔ دلیل کیا تراشی ہے ذرا سنیے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں وفی صفت الحق، کہتے ہیں کہ ان چہروں میں اللہ کی تجلی ہے، اللہ کی صفت ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَرْقُصُونَ، رقص کرتے ہیں، ناچتے ہیں۔ وَيَدَّعُونَ التَّقْبِيلَ وَالْمُعَانَقَةَ، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بوس و کنار اور معانقہ صحیح ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں ہذا کفر محض، یہ محض کفر ہے۔ اب ذرا آ جائیں ان کی دلیل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے میرے رب کے جلوے ہیں، جو کچھ بھی ہے میرے رب کے جلوے ہیں۔ وہ رب کتنا عظیم ہے جو ایک قطرہ آب کو انسانی قالب میں ڈال دیتا ہے، لیکن حد بندی تم نے نہیں کر دی، اللہ کے نبی نے کر دی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حسن و جمال جو اس کائنات میں پایا جاتا ہے وہ میرے رب کے حسن و جمال کا مظہر ہے۔ تو نے دیکھا ہے کبھی یہ دیدہ ہے عبرت کے گل، ہو کے پیدا خاک سے رنگی کبا کیوں کر رہا؟ یہ میرے رب کے جلوے ہیں، لیکن کیا تم اس دلیل سے محرمات کے احکامات کو بدل دو گے؟ میں کہتا ہوں ہر چیز کی حد بندی شریعت نے کر دی ہے، جب تک بندہ شریعت کے سامنے جھکے گا نہیں رب کی بندگی کے راستے پر چل ہی۔ سائل کی طرف دیکھ نہ سفینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف۔ تو یہ فضول دلیل ہے، ہر ذوق کو در مصطفیٰ پہ جھکانا ہوگا، ہر دلیل کو در نبوت پہ سجدہ ریز کرنا ہوگا، ہر ذوق کو وہاں جھکانا ہوگا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کے جلوے ہیں لہذا پردے کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ کے جلوے ہیں، جس ذات نے ہمیں بتایا نا کہ اللہ کے جلوے ہیں، اس ذات نے حد بندی بھی کر دی ہے کہ غیر محرم کو تم نہیں دیکھ سکتے، تمہیں ان پابندیوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں، یہ پہلا فرقہ تھا جی، آپ فرماتے ہیں دوسرا، میں 3-4 بیان کروں گا۔ عمل اولیائیہ، ایک فرقہ اولیائیہ ہے، وہ حلویہ تھا، یہ اولیائیہ ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ، اولیائیہ کیا کہتے ہیں؟ اذا وصل العبد الى مرتبۃ الاولیاء، کہ جب ایک بندہ مرتبہ ولایت تک پہنچتا ہے، جب ایک بندہ مرتبہ ولایت تک پہنچتا ہے، سقطت عنہ تکالیف الشرع، تو اس سے شریعت کے احکام ساقط ہو جاتے ہیں۔ جب ایک بندہ
مرتبہ ولایت تک پہنچتا ہے تو اس سے شریعت کے احکام ساقط ہو جاتے ہیں. جیسے باطنیہ للعنان کہتے تھے، آج بھی بہت سے لوگ ان کی بولی بول رہے ہیں. وہ ایک میرے گاؤں میں تھا تو مجھے کہنے لگا کہ جو اقبال کا شعر ہے، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. مجھے کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ بڑی پرانی بات ہے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے جب تو نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا تو تیرا دھیان تو کہیں اور ہوتا ہے، تجھے نماز کا فیضان کیسے ملے گا؟ کہنے لگا نہیں پتر اس طرح نہیں. میں نے کہا کس طرح ہے؟ تو کہنے لگے صنم سے مراد ہے پیر شیخ. اس بندے نے کہا وہ باطنیہ کی بولی بولتا. اس کو پرابلم یہ ہے ہمارے ہاں بندے بولی بولتے ہیں منکرین حدیث کی، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کس کی بولی بول رہے ہیں. بولی بولتے ہیں باطنیہ کی، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کس کی بولی بولتے ہیں. یہ کل پرسوں ایک بات چلی، میں نے انہیں کہا کہ تم جو مسئلہ چھیڑ رہے ہو نا یہ محدثین کا مسئلہ نہیں ہے، مجھے کسی ایک محدث کا قول دکھا دو. یہ ان کے نزدیک مسلمہ مسئلہ تھا، اسے منکرین حدیث نے اٹھایا ہے، تم ان کی بولی بولتے ہو. تو ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم کس کی بولی بول رہے ہیں. مجھے کہنے لگا کہ اس سے مراد ہے صنم سے مراد ہے پیر شیخ، کہ جب بندے کو شیخ مل جائے نا پھر اسے نمازوں کی ضرورت نہیں رہتی. میں نے کہا تیرا شیخ ابو بکر کے شیخ سے اونچا نہیں ہے، تیرا شیخ مولا علی کے شیخ سے اونچا نہیں ہے، تیرا شیخ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے شیخ سے اونچا نہیں ہے. ابدیت ساکت نہیں ہوتی، بلکہ جتنا جتنا بندہ آگے بڑھتا ہے ابدیت کی طلب بڑھتی جاتی ہے. خدا اس مسافر کی ہمت بڑھائے جو منزل کو ٹھکرائے منزل سمجھ کر. ہر لحظہ نیا طور نئی برکے تجلی، اللہ کرے مرحبا شوق نہ ہوتا ہے. اس راہ میں مقام بے محد ہیں جو ٹھہرے ذرا گزر گئے ہیں. جس کو ابدیت کا ذوق مل جاتا ہے نا پھر والذین یبیتون لربہم سجدا، تو وہ کیا کہتے ہیں جب اس طرح ہو جائے سکتت عنہ تکالیف الشرع، تو شریعت کے احکام اس سے ثابت ہو جاتے ہیں، اسے پھر نمازوں کی ضرورت نہیں رہتی. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں کون؟ اولیاء. اولیاء کون؟ جو بدعتی ہیں، اہل سنت نہیں ہیں. ان کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کیا؟ الولی افضل من النبی، کہ ولی نبی سے افضل ہو جاتا ہے. اور ایک چیز یاد رہے، ایک تو ہم تقسیم کرتے ہیں نا ولی غوث قطب ابدال، یہ تقسیم یہاں مراد نہیں ہے. میجر تقسیمیں دو ہیں، ایک نبی اور ایک ولی. اس لحاظ سے صحابہ بھی ولی ہیں، تابعین بھی ولی ہیں، سب ولی ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ الولی افضل من النبی، کہ ولی جو ہوتا ہے نا وہ نبی سے افضل ہوتا ہے. استغفر اللہ علیہ. وجہ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اب ان کی دلیلیں دیکھیں. تو میں نے ضمیر والی بات کی نا، مجھے خیال کبھی کبھی آتا ہے میں ایک آرٹیکل لکھوں مشرکین مکہ کے فلسفے کے پاس بیٹھ نہیں سکا کرتے. وہ طواف کرتے تھے ننگے بدن. دلیل کیا تھی؟ کہ جی ہمارے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، ہم کیسے طواف کر سکتے ہیں، ہمارے کپڑے اس قابل نہیں. مردار کھاتے تھے. دلیل کیا تھی؟ کہتے تھے جسے تم ذبح کر کے مار دیتے ہو اس کو کھا لیتے، اس کو اللہ نے مار دیا اس کو کھاتے نہیں ہو. دلیل تو ہر بندہ کرتا ہے نا جی. تو ان کی بھی ایک دلیل ہے. دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ الولی افضل من النبی، ولی نبی سے. یاد رکھنا حضرت شیخ کا عقیدہ کیا ہے کہ کوئی نبی
ایسا نہیں ہے جس سے کوئی غیر نبی افضل ہو. بھائی نبی جو ہے وہ اس کا رابطہ اللہ سے ہوتا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور امتی جس بھی مقام پر پہنچ جائے نبی کے صدقے میں پہنچتا ہے، نبی کے صدقے میں پہنچتا ہے. اچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کی دلیل آپ سنیں. وہ کہتے ہیں الولی افضل من النبی، ولی نبی سے افضل ہے. کیوں؟ لأن علم النبی بواسطۃ جبریل علیہ السلام، کہ جو نبی کا علم ہے نا یہ تو جبریل علیہ السلام کے واسطہ سے جبریل آتا ہے، وحی آتا ہے. وعلم الولی بغیر واسطۃ جبریل، اور ولی کا علم بغیر جبریل کے واسطہ کے ہوتا ہے، براہ راست ہوتا ہے. ان ڈنگروں کو کوئی کیسے سمجھائے؟ اگر انہیں کلمہ بھی ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جبریل کے واسطہ سے ولی کا علم ہوتا ہے. پہلے ذرا آپ حضرت شیخ کی بات پوری کر لیں، پھر میں ایک بات عرض کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں وَهَذَا التَّعْوِيلُ خَطَأٌ، یہ دلیل بالکل غلط ہے. وَهُمْ حَلَقُوا بِذَلِكَ الْاعْتِقَادِ، اور جس بندے نے یہ نظریہ رکھا کہ غیر نبی کوئی بھی ہو نبی سے افضل ہے، وہ برباد ہو گیا. وَهَذَا كُفْرٌ، اور یہ کفر ہوتا ہے، اور یہ کفر ہے. حامد محترم، حضرت داتا صاحب نے کشف الماجد سے لکھا ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے. یعنی ولی کو جو بھی مقام ملتا ہے نبی کے صدقے میں ملتا ہے. بالکل انڈرسٹوڈ بات ہے. اور ولی کی کرامت دراصل معجزہ کا عکس ہوتی ہے. مجھے ایک صاحب نے کہا، کہنے لگا دیکھو تم لوگ یہ کہتے ہو کہ سرکار پر اثر ہو گیا تھا جادو کا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پر تو اثر نہیں ہوا، تو کیا استغفر اللہ؟ میں نے کہا یار تم بات تو سمجھے ہی نہیں ہو. بھائی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کو جو کچھ ملا ان سے پوچھو نا، وہ تمہیں بتائیں کہ مجھے کیسے ملا. جب وہ ڈنکے کی چوٹ کے کہیں کہ جو کچھ بھی ملا میرے کملی والے کا صدقہ ہے. میں نے کہا یار بات اس طرح نہیں ہوتی. مجھے بتائیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا کہ والد گرامی امام الانبیاء ہیں، تو حضور علیہ السلام کے والد گرامی تو امام الانبیاء نہیں ہیں. تو کوئی یہ کہہ دے گا کہ سیدہ فاطمہ استغفر اللہ افضل ہوگی سرکار سے؟ او بھائی یہ بات نہیں ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ امتی کو جو بھی کمال ملتا ہے وہ نبی کے صدقے میں ملتا ہے. دلیلیں اپنی جگہ رہ گئی. حضرت شیخ فرماتے ہیں یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے. اب تیسرا فرقہ آ گیا. وہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْحُبِّيَّةُ، اور جو حبیہ ہے فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ، بس وہ یہ کہتے ہیں اِذَا وَصَلَ الْعَبْدُ إِلَى دَرْجَةِ الْمُحَبَّةِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى تَسْقُطُ عَنْهُ التَّكَالِيفُ، کہ جب ایک بندہ محبت الہی کے درجے پہ پہنچتا ہے تو اس سے تکالیف سے مراد ہوتی ہے احکام شرعیہ. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. یا تکلیف سے مراد درد نہیں ہے، وہ تو بندے کو تکلیف سے طاقت سے زیادہ ہوتا ہے تو بندہ چیختا ہے نا.
وہ اس کی طاقت سے بڑھتا ہے تو بندہ مرتا ہے نا. یہاں تکلیف سے مراد ہے احکام، حکم، کہ اس سے احکامات الہی ساکت ہو جاتے ہیں. یہ حکیت ہے. اور یہاں پر کئی ایسے فرقے ہیں جن کا یہ نظریہ ہے. آپ فرماتے ہیں وَلَا يَسْتُرُونَ عَوْرَتَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور پھر وہ اپنے درمیان پردہ نہیں کرتے کہ ہم سے احکامات ساکت ہو گئے، ہم سے احکامات ختم ہو گئے. سامعین محترم، اس کے لیے آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ مشہور بات یاد کرے کہ جب ایک نور چمکا اور آواز آئی کہ عبد القادر جیلانی، میں نے تیری عبادتوں کو قبول کر لیا ہے، میں تیرا رب ہوں اور میں تجھ سے احکام شریعہ ساکت کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا احکام شریعہ تو مولا علی کو معاف نہیں، امام حسن کو معاف نہیں، ابو بکر و عمر و عثمان کو معاف نہیں، مجھے کیسے معاف ہو گئے؟ دیکھیں، جب اللہ سے عطا مانگی جائے تو ظرف بھی مانگا جائے، ورنہ چھوٹی چھوٹی چیز پہ لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے فقیر وہ ہوتا ہے جو معرفت کے سمندر پی جاتا ہے لیکن ڈکار نہیں مارتا. ڈکار نہیں مارتا. یہ ذرا ذرا پہ آپے سے باہر ہو جانا یہ کوئی کمال نہیں ہوتا. ہر کمال کو پرکھنے کی کسوٹی میرے پاک نبی علیہ السلام کی ذات گرامی. میں کہا کرتا ہوں کہ جذب حق ہے، مجذوب پائے جاتے ہیں، مجذوبیت حق ہے، مجذوب پائے جاتے ہیں، لیکن جذب کمال نہیں ہے. اگر جذب کمال ہوتا تو سرکار مدینہ ضرور اس پہ فائز ہوتے. اور سرکار کی شان یہ ہے کہ موسیٰ نے ہو صرف بیک جلوائے صفات تو اے نظات می نگری در تبسمی. یہ کمال، یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے قائم کردہ راستے. تو اس نے کہا معاف کر دیا آپ کو. آپ فرماتے ہیں میں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ چھٹ گیا، وہ جو روشنی تھی ختم ہو گئی، آواز آئی عبد القادر یہاں پہنچ کے میں بڑے اولیاء اللہ کو گمراہ کر چکا ہوں، تجھے تیرے علم نے بچایا ہے. آپ نے فرمایا پھر تو بکواس کرتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب نے بچایا ہے. سبحان اللہ. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یہ کہتے ہیں کہ احکام شریعہ کسی جگہ پر جا کر ساکت نہیں ہوتے. جو بندہ جتنے بھی وہ غوث پاک کے نعرے مارے، لیکن اگر وہ حضرت شیخ کی تعلیمات کا باغی ہے تو وہ شیخ کے نام پہ دنیا کما رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. اگر احکام شریعہ ساکت ہونے ہوتے صحابہ کرام پہ ہو جاتے، تابعین پہ ہو جاتے. آپ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے ان کا یہ نظریہ ہے. اب ایک میں اور بیان کروں گا اور وہ ہے امل حامیہ. یہ حامیہ ہے فرقہ تصوف کے نام پہ. بھائی حیات رکھون العلم، ان کا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں علم کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ علم کو چھوڑ دیتے ہیں. بھیا نہ ہو نہ آنے تھے، کہتے نہیں ہیں یہ مولویوں کی باتیں ہیں. وہ تو تھا بلوار میں، وہ کہتا تھا کرشن صاحب کا والد تو صوفی آدمی تھا، یہ کتابوں کی طرف علم کو چھوڑ دیتے ہیں. اور میرے شیخ کا مقام دیکھو کہ مادرزاد ولی ہے، مادرزاد. حضرت شیخ عبداللہ محدث بھی فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا حضرت آپ کو اپنے ولی ہونے کا علم کب ہوا؟ فرمایا جب میں بچہ تھا مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو میں اپنے آگے بھی فرشتے دیکھتا تھا، پیچھے بھی فرشتے دیکھتا تھا.
اور جب میں جاتا وہ کہتے جگہ خالی کر دو، اللہ کا ولی عبد القادر جیلانی آ گیا ہے۔ اور پھر فرماتے ایک دن میں مکان کی چھت پہ چلا، میں نے میدان عرفات کو دیکھا، اور پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا میں علم پڑھنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ اب مجھے بتائیے، یہ منزلیں ہیں، اس کے باوجود علم پڑھنے کے لیے بغداد کا سفر کرتے ہیں۔ اور شاید فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبہ۔ دیکھیں یہ جو قرب الہی کی منزلیں ہوتی ہیں نا، یہ منزل پہ پہنچ کے منزلیں نہیں بنتی، ان کی منزلیں بھی منزلیں ہوتی ہیں، ان کے سفر بھی منزلیں ہوتی ہیں، ان کے سفر بھی منزلیں ہوتی ہیں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبہ، میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ میں کتب بن گیا۔ مطلب کیا ہے؟ حضرت شیخ کا مشرب تو یہ ہے کہ آپ علم پڑھتے پڑھتے کتب بن گئے، جو علم پڑھتے ہوئے کتب بن گئے تھے وہ بعد میں جس مقام پہ پہنچے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تدریس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وَيَقُولُونَ فَتَابَعُ الْحُكَمَاءَ، اور حکماء کی پیروی۔ آج کل تو حکماء کی پیروی بھی نہیں کرتے نا، بات ختم ہوئی۔ آج کل تو بس ڈائریکٹ ہی ہے، کچھ ڈائریکٹ ہی ہو جاتا ہے۔ تابع الحکماء، حکماء کی پیروی کا، حکماء سے مراد فلسفی پیروی کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے کیا ہے؟ القرآن حجاب، قرآن ایک حجاب ہے۔ والاشعار قرآن الطریقہ، اور جو شعر ہے نا وہ طریقت کا قرآن ہے۔ جو شعر ہے نا، اقبال نے کہا تھا نا، کبھی اور کرنا اقبال کے بعد اس نے کہا تھا آتش از شعر عراقی در دلش، آتش از شعر عراقی در دلش، در نمی سوزد و قرآن محفلش، کہ عراقی کا شعر سن کے تیرے دل میں آگ لگ جاتی ہے، لیکن قرآن کی آیت سن کے تیرے دل میں ہلچل نہیں مچتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان سے دوری کی علامتیں ہیں۔ سیدنا عمر فاروق تھے نا، ابھی مسلمان تو نہیں ہوئے تھے نا جب بہن سے قرآن سنا تھا، مسلمان تو بعد میں ہوئے نا۔ اقبال کہتے ہیں تو نمی دانی کے سودے قرأت او، دیگر جو کرتے تقدیر عمر را، تو کیا جانے قرآن کا درد کیا ہے؟ یہ تو عمر کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ جو آیا شہید کرنے کے ارادے سے تھا، وہ مصطفیٰ کی زلفوں کا قیدی بن کے جاتا ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ دیکھیں یہ حقیقی ایمان ہے، ایک قانونی ایمان ہے۔ جب بندے نے کہا میں ایمانیات کو مان لیا، وہ قانون میں مومن ہے، لیکن ایک حقیقی ایمان ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ایمان والے صرف وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو بندگی کی کمی کے احساس سے ان پہ لرزہ طاری ہو جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جائے ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، ان کے ایمان کو نئی زندگی مل جاتی ہے۔ ایمان سلامت ہو تو قرآن کی لذتیں ختم نہیں ہوتی۔ سیدنا عثمان غنی فرمایا کرتے تھے لوگوں اگر تمہیں کبھی تلاوت کی لذتیں مل جائیں تمہارے دل تلاوت سے کبھی سیر نہ ہو۔ یار یہی تو وجہ تھی، وہ
شہید کرنے کے لیے کود کے مقام میں آ گئے، لیکن حضرت عثمان تو قرآن کی تلاوت پہ مشہور رہے۔ سبحان اللہ۔ مٹا دیا میرے ساقی نے عالم من و طور، پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا اللہ۔ تو جب ایمان سلامت ہو تو پھر قرآن کی حلاوت ہوتی ہے، اور جب ایمان رخصت ہو جائے تو پھر کہا جاتا ہے قرآن حجاب ہے اور طریقت کا قرآن اشعار ہے۔ طریقت کا قرآن اشعار ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَيَعْتَقِدُونَ بِذَلِكَ الْقَوْلِ، وہ اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں، وَيَتْرُكُونَ الْقُرْآنَ، اور قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، وَيُعَلِّمُونَ الْأَشْعَارَ أَوْلَادَهُمْ، اور وہ اپنی اولاد کو قرآن نہیں سکھاتے، شعر سکھاتے۔ دیکھیں قرآن کے ساتھ کوئی مقابلہ تو نہیں ہے نا۔ ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر شعر قرآن و سنت کی ترجمہ نہیں کرتے ہوں وہ برے نہیں ہیں، ورنہ جامی بھی شاعر ہے، سادی بھی شاعر ہے، رومی بھی شاعر ہے۔ مطلق شعروں کی مراد نہیں ہے، وہ شعر جو قرآن سے دور کرتے وہ مذموم ہے، اور وہ شعر جو قرآن کے قریب کر دیں وہ محمود ہیں، وہ محمود ہیں۔ تو وہ اولاد کو شعر سکھاتے ہیں، وَيَتْرُكُونَ الْبِرَّ، حالانکہ بِذَلِكَ الْاعْتِقَادِ، اس نظریے کی وجہ سے وہ برباد ہو گئے۔ وَفِي نَفْسِهِمْ الْبَاطِلُ، ان کے نفس میں تو باطل ہے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، نفس میں باطل ہے۔ یقولون نحن اہل السنت والجماعہ، اور کہتے یہ ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ مطلب کیا ہو گیا کہ جو بھی بندہ، دیکھیں ہمارے پیمانے بھی بڑے عجیب ہیں، جس کی گاڑی بہت لمبی ہو ہمارے نزدیک اللہ اس سے بڑا راضی ہے، اور جس کا ہاتھ چومنے والے بہت ہوں اس سے بھی اللہ بہت راضی ہے۔ نہ جانے اللہ کسی مزدور سے راضی ہے یا کسی تخت پر بیٹھنے والے بادشاہ سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیمانے یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو جاتی ہے، وہ تخت پہ بیٹھا ہو یا دروازے پہ کھڑا ہو۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں اپنے دل میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت، ان کے دل میں باطل ہے اور وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں۔ فرمایا وَلَيْسُوا مِنْهُمْ، اور وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُوا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں؟ إِنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا أَهْلَ الْجَذْبَةِ بِقُوَّةِ صُحْبَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم انتشرت تلك الجواذب بعد علي بن ابي طالب الى مشايخ الطريقه ثم تشعبت كثيرا الى سلاسل كثيرا، کہ سرکار کا جو فیض تھا نا وہ صحابہ کو ملا، سرکار کا جو فیض تھا وہ صحابہ کرام کو ملا، اور پھر حضرت علی کے بعد مختلف سلسلے بن گئے، لیکن ہر سلسلہ صحابہ کرام کی پیروی کرنے والا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو دین آیا تھا نا، دین اس کی عملی شکل سرکار کے صحابہ ہے، سرکار نے جو تعلیم دی تھی اس کا مظہر سرکار کے صحابہ ہے۔ تو یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وہ اپنے ہر عمل کو، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو اصطلاحیں ہیں نا ہمارے، ایک اصطلاح ہوتی ہے شتھیات، شتھیات یہ تصوف میں ایک اصطلاح ہے۔ شتھیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صوفی سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کسی بندے سے جو شریعت کی نظر میں صحیح نہیں ہوتی، لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا
کہ نماز کے وقت تو مجذوب بن جائے اور فراڈ کے وقت تو ہوشیار بن جائے. اس طرح نہیں ہوتا. وہ واقعی اس پر کوئی کیفیت تاری ہوتی ہے. تو شرعیات جو ہیں ان کی پیروی نہیں کی جاتی، ان کی پیروی نہیں کی جاتی. لیکن اولیاء اللہ کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کی جاتی. کہا جاتا ہے یار یہ ان کا معاملہ ہے، کیوں منصور دی بولی بولے یہ بچ منصور نہ ہوئے، کیوں منصور دی بولی بولے یہ بچ منصور نہ ہوئے. جب وہ اندر باہر سے اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوتے ہیں تو ان کی شرعیات کی پیروی نہیں کی جاتی، لیکن انہیں برا بھلا نہیں کہا جاتا. جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، یہ شرعیات صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے، یہ اہل بیت کے لیے نہیں ہے، بلکہ رسول کریم علیہ السلام کے جو صحابہ تھے ان کے بارے میں میرے پاک نبی نے فرمایا میرا ہر صحابی چمکتا ہوا ہدایت کا ستارہ ہے. ہاں مجھے بتائیے، جو بندہ غیر محرم سے پردہ نہیں کرتا، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، کس صحابی سے جناب اس نے یہ لیا ہے؟ کہاں سے اس نے یہ لیا ہے؟ حضرت شاہ فرماتے ہیں جو مصطفیٰ کریم کے غلاموں کا طریقہ چھوڑ دے، صوفی تو دور کی بات ہے وہ اہل سنت میں سے بھی نہیں. آگے میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا طریقہ کیا ہے؟ دو طریقے ہیں، فظاہر اور ایک ظاہر ہے اور اس کا باطن ہے. الاستحکام علی الشریعت امرا و نہیا. اہل تصوف وہ ہیں جو استحکام دکھاتے ہیں حکم الہی ماننے میں اور نہیں کو چھوڑنے میں. ایک بندہ گیا نا حضرت جنید بغدادی کے پاس، کہنے لگا، وہاں جا کے ایک دو دن ٹھہرا، اس نے کوئی عجیب و غریب کی کرامت نہیں دیکھی، کرامت نہیں دیکھی. یہ بھی بزرگوں کی تربیت کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں. جب آنے لگا آپ نے فرمایا کس لیے آئے تھے؟ کہنے لگا حضرت آیا تو تھا بھلی سمجھ کر لیکن کرامت نہیں دیکھی. آپ نے فرمایا کوئی کام مصطفیٰ کریم کی سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا اس سے بڑی کرامت کوئی. صوفیہ کے نزدیک الاستقامت فوق الکرامہ، اور صوفیہ کو حید الرجال کہتے ہیں اسے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اسی کتاب میں فرماتے ہیں تصوف کے 1000 مقامات ہیں، پہلا مقام کرامت ہے، پہلا مقام کرامت ہے. جو بندہ آگے نہیں بڑھتا وہ شیخ کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کر رہا. تو فرماتے ہیں وہ استحکام شریعت پر امرن اور نہین، اور پھر کیا بالباطن، اور دوسرا ان کا کیا طریقہ ہے؟ ان یکون سلوکہ علی مشاہدۃ البصیرہ، کہ وہ جو راستہ طے کرتے ہیں نا اہل سنت اہل تصوف، وہ فارمیلٹی نہیں کرتے، ان کا سلوک بصیرت کی بنیاد پر ہوتا ہے. جو امام غزالی نے کہا تھا نا کہ ایک متکلم جسے دلیل سے ثابت کرتا ہے، صوفی اس کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، صوفی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ یقین کے مرحلے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں ہر مجلس میں نہ جانے کتنے لوگ توبہ کرتے تھے، اور دیکھو کتنا کرم کما چھڑیا، بے رنگیاں نو رنگ لا چھڑیا. میرا ایکو ہی اجمیر دا پیر دیکھو 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا. یہ ویسے نہیں ہوتا، یہ یقین کے مرحلے ہوتے ہیں. حضرت شیخ فرماتے ہیں ان یکون سلوکہ علی مشاہدۃ البصیرہ. اگر سلوک ہی نہیں رہے گا تو پھر بصیرت کہاں جائے گی؟ اگر عمارت ہی نہیں ہوگی تو ڈیکوریشن کہاں سے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. آپ نے بڑا حق کیا. اللہ پاک سب کو دارین کی عزت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
جامع مسجد قادریہ جیلانیہ میں غوث اعظم کانفرنس سے ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب خطاب فرمائیں۔ ختم شریف پڑھا جائے گا اور علامہ عبدالرحمن ہاشمی صاحب دعا فرمائیں گے۔ جی چار آخری چار جو صورتیں ہیں قرآن شریف میں ان پہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کی تفسیر ہے۔ یہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کی، یہ آج اس محفل میں آپ کو انجمن اسلامیہ کی طرف سے، ڈاکٹر صاحب کی طرف سے، راجہ صاحب کی طرف سے تحفہ دیا جا رہا ہے۔ یہ مولانا پروفیسر محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ڈاکٹر صاحب کا درس سنا کرتے تھے، تو آپ نے پمفلٹ ہے 17 صفحے، ڈاکٹر محمد امین چشتی گولڈوی ساری عمر علم حاصل کیتا، پڑھایا بھی، فوت ہو گئے۔ یہ لکھیا نے پروفیسر صاحب نے ٹیپ کی تھی نے درس، پھر آپ کو لکھیا نے اپنی ٹیپ چھپیا بعد ہے گولڈوی صاحب پہلے فوت ہو گئے، تو انہوں سے بھی دعا کرساں یہ بندے کی یادگار رہے گی۔ یہ ہزارانی تعداد تقسیم ہویا، محمد امین صاحب جنہاں لکھیا انہاں نے ہر جگہ نہ رہ سی، جدوں تک رہ سی امین گولڈوی نہ نہ رہ سی۔ یہ دین نہ کام ہے، اس کا اللہ نام دے یہ سارے دوست بیٹے یہ تو ہے کہ اس سارا کوئی لکھیا ہے، سارا کوئی پیدا بھی ہے۔ تمام بچوں تک پہنچے گی، آپ تشریف رکھیں۔ ختم شریف ہوگا، پہلے لنگر لیں، پھر یہ آستانہ عالیہ معراج شریف سے اس مسجد کے پرانے خطیب استادی المکرم صاحبزادہ قاری محمد علی مہروی صاحب بھی آج اچانک تشریف لائے، تو یہاں محفل ہو رہی تھی جی۔ ملک محمد امین صاحب، ان کے لیے بھی دعا ہوگی۔ ختم شریف ہے اس کے بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أرسل إليك وما أرسل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. थोड़ा जनायनी गलती लगी ये जो कंप्यूटर देता है ये डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अमीन साहब चिश्ती गोलवी 10th पढ़ा रहे तो दुए मोहम्मद अमीन साहब अपने मलक मोहम्मद अमीन साहब अनमन इस्लामिया की मौजूदा दोनों सेक्रेटरियां ने काम संभाली हैं शुरू तो उसने जनरल सेक्रेटरी सन मरने तक अपने महल्ले वाले दो अमीना का नाम कट्ठा आ गया तो एक बार सूरा फातिहा पढ़ो तो 3 बार सूरा इखलास के दो अमीना से भी दुआ कर संद अपने भी सारे से जितने मुसलमान मर एक बार अलम शरीफ पढ़ो 3 बार कुल शरीफ पढ़ो जरा बल करके पढ़ो ना بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. इलाह आलमीन इशा से लेकर अब तक या अल्लाह तेरी इस घर के अंदर हम तमाम आबा मौजूद हैं। या अल्लाह इस घर के अंदर तेरा जिक्र हुआ, तेरे प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी हुई। या अल्लाह तेरे पाक बंदों का जिक्र किया गया।
قاری صاحب نے تلاوت فرمایا، محاذر پیش کیا گیا، دوست احباب نے تلاوت فرمایا، تمام چیزوں کا ثواب الہ العالمین تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما الہ العالمین۔ تمام چیزوں کا ثواب، فاتح خوانی کا ثواب، کل شریف کا ثواب، محاذر کا ثواب، علامہ صاحب نے جو بیان فرمایا کا ثواب، درود و سلام کا ثواب، توفتاً ہدیتاً عقیدتاً نذرانتاً عقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک روح کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ عقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے مقدسات کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ عقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پاک، ازواج مطہرات، اولاد پاک کے وقت اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ عقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، صحابیات، تابعین کرام، تابعیات، تبع تابعین کرام اور اعظام کے وقت اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ عقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھا ہے تجھے پیارے چکے ہیں حاضرین کے عبیدات، چھوٹے بڑے بہن بھائی جو اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، سب کے وقت اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ الہ العالمین اس بابرکت محفل کا صدقہ یا اللہ امین صاحب جن دونوں علماء کا نام لیا جائے اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، یا اللہ ان کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ افنان ایک عزیز بیٹھا ہے، اس کے والد گرامی پچھلے دن انتقال فرما گئے، یا اللہ اس کے والد گرامی کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ الہ العالمین اس مسجد کے اندر جتنے بھی ہمارے نمازی بیٹھے ہیں، دوست احباب بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، ان کے بھی جتنے رشتہ دار اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، جن کے والدین اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، سب کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ الہ العالمین اس مسجد کے جتنے بھی نمازیان اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، سب کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ یا اللہ بابا لاشا بخاری علیہ رحمہ کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ الہ العالمین عقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پاک روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ الہ العالمین ان پاک باز ہستیوں کے صدقے سے ہم سب حاضرین کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین جن دوستوں نے اس محفل کے سجانے میں، اس محفل کے انعقاد میں یا اللہ حصہ لیا، تمام کا کیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تمام کے رزق میں، کاروبار میں، اولاد میں، مال میں، جان میں برکتیں عطا فرما۔ علامہ صاحب نے جو بیان فرمایا یا اللہ اس سب پہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جس طرح ہم ان کا دن مناتے ہیں، بیانی شریف کی تقریبیں کرتے ہیں، یا اللہ اسی طرح ان کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے فرامین پہ ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے علماء اکرام اس بابرکت محفل کے اندر تشریف لائے، دور دراز سے دوست احباب علامہ صاحب کا بیان سننے کے لیے تشریف لائے، بچے حاضر ہوئے، سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، تمام بیماروں کو شفائے کامل و عاجلہ عطا فرما، تمام اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین اس مسجد انتظامیہ نے جنہوں نے یہ اہتمام کیا، ان کے رزق میں، کاروبار میں، اولاد میں، مال میں، جان میں برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین اس بابرکت محفل کا صدقہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما۔ یا اللہ اسے امن و سکون کے گہوارہ بنا۔ الہ العالمین اسے تا قیامت آباد فرما۔ یا اللہ اس پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرما۔ عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمانوں کو ہر میدان میں فتح و کامرانی نصیب فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صلی اللہ تبارک و تعالی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتہ اللہ۔ تمام احباب کے لیے لنگر کے اہتمام ہے، باہر صفیں بچھی ہیں تو تمام احباب لنگر کے لیے تشریف لے جائیں، باہر صفیں بچھی ہیں، اطمینان کے ساتھ وہاں تشریف رکھیں۔ اسٹینڈ کے ساتھ کی اتار کی طرح